السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور تقریباً سارے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے 3 حصے مشہور ہیں، یعنی پہلے 10 دن اس کو عشرہ اولیٰ کہتے ہیں، اور بیچ والے جو 10 دن ہیں وہ عشرہ وسطیٰ ہیں یا عشرہ ثانیہ ہیں، اور آخری والا جو عشرہ ہے وہ عشرہ اخیرہ ہے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو۔ تو پہلے والے 10 روز جو رمضان کے ہیں ان کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ رحمت کے لیے خاص ہیں۔ دوسرے والے جو 10 دن ہیں رمضان المبارک کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں مغفرت عام ہوگی، یہ بندوں کے لیے یہ 10 دن مغفرت کے لیے خاص ہیں۔ اور آخری والے جو 10 دن ہیں رمضان المبارک کے، وہ ہیں جہنم سے آزادی کے لیے۔ جہنم سے آزادی کے لیے ہی یہ عشرہ مخصوص کیا گیا ہے، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یہ تینوں عشرے جو میں بیان کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، رمضان تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کا پہلا 10 والا جو حصہ ہے وہ رحمت سے بھرا ہے، دوسرا والا حصہ مغفرت کا ہے، تیسرا والا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو آج ہم لوگ آخری عشرے میں آ چکے ہیں، اور یوں ہی دیکھتے دیکھتے اب رمضان ہمارے سامنے سے گزر جائے گا، اور اس کی راتیں اور اس کے صبح میں نہیں جانتا سارے لوگ کس انداز سے گزار رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور یہ کورونا کی بیماری کے جو کثرت اور پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنے اپنے گھروں میں مقید تو ہیں، لیکن میرے عزیزوں، مسجدیں بند ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے عبادت کا حکم بھی ختم ہو گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی حی اور قیوم ہے، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور آپ چاہے گھر میں ہوں چاہے جہاں پر بھی ہوں، مسلمان کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس کو نبھانا ہوگا۔ بعض لوگ ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہیں مسجد ہی بند ہے تو اب نماز بھی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، نماز تمہارے لیے مسجد کی وجہ سے فرض نہیں ہے، تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے فرض ہے۔ بہرحال یہ جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں کثرت سے بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی چیز کا سوال کرنا چاہیے کہ اے اللہ، تیری بنائی ہوئی اس دوزخ اور جہنم سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہارا نام لکھ دیا آزاد ہونے والوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی وصول ہو گئی۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو اس ماہ میں اور اس ہفتے میں یا اس اخیر عشرے میں جو دی جا رہی ہو۔ جہنم ہے کیا چیز میں آپ کو بتاؤں، اسی پر میں آج تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ ہلکے میں لے لیتے ہیں بہت سارے لوگ، جہنم کا نام آئے، دوزخ کا نام آئے، کیونکہ جب ذکر کثرت سے ہوتا رہتا ہے تو بعض لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہی بیان کرنے والی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کثرت سے اگر کسی چیز سے ڈرایا ہے تو وہ جہنم سے ڈرایا ہے، دوزخ کے عذابات سے ہی ڈرایا ہے، اور ڈرنے والے ڈر گئے، اور جو بے خوف ہو کر کے جیتے ہیں ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یعنی جہنم کا بھی خوف نہیں، اللہ کا بھی خوف نہیں۔ تو ایسے بے ایمان ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، لیکن ایمان جس کا ہے وہ جہنم کا نام سنتے ہی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بہت سارے تابعین، ان کے واقعات موجود ہیں۔ جب نماز میں قیامت کا ذکر آ جاتا، یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے، یا پھر جہنم کا تذکرہ ہو جاتا، تو وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے تھے،
اور آگے ہی نہیں بڑھ پاتے تھے نمازوں میں، اس قدر وہ رونا شروع کر دیتے تھے کہ جہنم کے ذکر سے۔ ایک نوجوان صحابی ہیں، رات کے وقت وہ جہنم کا تذکرہ کرتے کرتے نماز میں کھڑے رہ گئے، یہاں تک کہ ان کی ایک ہی رکعت وہ صبح تک ہوئی، نماز کو آگے بڑھا ہی نہیں سکے، اتنا روتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے تو حضور نے دیکھتے ہی فرمایا کہ اے نوجوان، تیرے رونے نے اور تیرے جہنم کے تذکرے نے عرش کے ملائکہ کو رلا دیا، عرش کے فرشتے بھی جو ہے تمہارے اس جہنم کے تذکرہ کرنے پر اور ندا دینے پر رو پڑے۔ اب اندازہ کریں اللہ کے وہ ملائکہ جو معصوم ہیں، معصوم کا مطلب سمجھتے ہیں جن سے خطا ممکن ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے ڈر کر کے رونے لگ جاتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ایک بات ملتی ہے، ایک پہاڑ کو آپ نے دیکھا جو معلق ہے، تو آپ نے رب تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ اس پہاڑ کو قوت دے دے گویائی کی کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ پہاڑ سے آپ نے پوچھا کہ تو معلق کیسے ہے؟ تو اس پہاڑ نے کہا کہ جب میں نے یہ آیت سنی کہ دوزخ کا ایندھن سمجھتے ہیں نا، جو چیز آگ بھڑکانے کے لیے ڈالی جاتی ہے، جیسے آپ تیل ڈالتے ہوں گے، مٹی کا تیل ڈالیں تو آگ بھڑک جاتی ہے، پیٹرول ڈالو، ڈیزل ڈالو، یہ ایندھن ہے۔ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے ایندھن کیا ہے؟ پتھر ہے اور انسان ہے۔ وہی آیت میں نے ابھی پڑھی بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، جب جب ان کو ڈالا جائے گا آگ بھڑکتی رہے گی۔ تو وہ اس پہاڑ نے جواب دیا کہ جب میں نے یہ سنا کہ جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے تو میں خوف سے لرزنے لگ گیا کہ ان پتھروں میں بھی ہوں گا کہ مجھے جہنم میں ڈال کر کے آگ بھڑکائی جائے۔ تو میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امان کے لیے رو رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امان کا وعدہ عطا فرمایا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہل جاتے ہیں، چٹانیں کھسک جاتی ہیں، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں کو تم دیکھو گے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، پانی کا جھرنا نکلتا ہے۔ یہ فالس کیا ہیں؟ آبشار۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور تم دیکھو گے کبھی پھٹیں تو اس میں سے پانی نکل جائے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جب وہ ہل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ اللہ فرماتا ہے من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ یہ دنیا میں جو چٹانیں اور پتھر کھسک جاتی ہیں، یہ اللہ کے خوف سے، ڈر سے اپنی جگہ چھوڑ کر کے ہل جاتے ہیں۔ جہنم کا تذکرہ میرے عزیزو اگر انسانوں کو نہیں ہلاتا ہے تو گویا کہ پھر ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے۔ اب سنو، یہ آخری عشرہ ہے، پھر بھی تو ہمیں نیند چھوڑتی نہیں ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ شعر تو آج پورا صاف نظر آتا ہے کہ آج زندگی گزارنے کے طریقے جو بنا لیے ہمارے بچوں نے، نوجوانوں سے۔ میرے عزیزو، یہ آخری عشرہ جس طرح سے اب گزارا جا رہا ہے، افسوس کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دو لوگوں کو سوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کون دو لوگ ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ دو لوگ کبھی نہیں سوئیں گے۔ مثلا کبھی نہیں سونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ نہیں سوئیں گے، سوتے سوتے تھوڑی نہ گزارے۔ کون؟ فرمایا ایک وہ شخص جس کو کسی چیز کی طلب ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں سوئے گا۔ گاڑی ابھی آنے والی ہے، اس کے انتظار میں کھڑا ہے، تو سوئے گا تو پتہ نہیں کب آئی کب چلی گئی۔ جو کسی چیز کی طلب میں بیٹھا ہے وہ نہیں سوتا، دوسرا جو کسی چیز سے ڈرا ہوا ہے وہ بھی نہیں سوتا۔ مثال کے طور پر ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی دشمن کا خوف ہے تو کیا اسے نیند آئے گی؟ نہیں سوئے گا۔
جو بندہ کسی چیز کی طلب میں ہے وہ بھی نہیں سوتا، اور جو کسی چیز کے خوف میں ہے وہ بھی نہیں سوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر جس کو جنت کی طلب ہے وہ سو کیوں رہا ہے، اور جس کو جہنم کا خوف ہے وہ سو کیوں رہا ہے؟ اور یہ حدیث کے کئی الفاظ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے والوں میں نہ رہو، یعنی کثرت سے سو کر کے اپنے دن اور رات کاٹ لیے تو نہ تم اس طلب کو پا سکو گے جس کے لیے دعائیں کرتے ہو، جنت چاہیے جنت چاہیے۔ ارے جس چیز کی طلب ہے سو کر کے چاہیے تمہیں، اور جہنم سے ڈرتے بھی ہو پھر بھی سوئے ہوئے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے والوں کے پاس سے گزرے اور پھر یہ ارشاد فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم سے ڈرنے والے اس طرح سوتے ہیں۔ اور آیت کریمہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا۔ وہ یہ جو ہے آیت تلاوت فرمائی کہ بہت سارے قریے دیہات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور جبکہ وہ سو رہے تھے، سونے والے غفلت میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی۔ اس کا مطلب یہ میرے عزیزوں، میں خلاصہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آخری عشرہ ہمارا سونے کا نہیں ہے۔ اندازہ کرو کہ کل اگر تمہاری موت آنے والی ہے تو کیا آج کی رات سو کے گزارو گے؟ کل اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا جنازہ اٹھایا جانے والا ہے تو کیسے آج کی رات گزرے گی؟ آپ ہونا یہ چاہیے کہ یہ آخری عشرہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صحت و سلامتی کے ساتھ تمہیں دیا ہے۔ کون سی مصیبت ہے تمہارے پاس آج؟ اور آج تو حالات ایسے ڈرائے ہوئے آپ دیکھ بھی رہے، اتنی موتیں عام ہو گئی ہیں اس بیماری کے نام سے۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں ہی روزانہ کی 3,500 سے 4,000 موتیں ہو رہی ہیں صرف یہ کورونا کے نام سے، جو گیا ایک دن میں 2 دن میں ہٹے کٹے صحت مند لوگ جا رہے ہیں، ایک ایک گھر سے کئی لاشیں جا رہی ہیں۔ تو کیا یہ آپ سب کو دہلا نہیں دیتی چیزیں کہ موت برحق ہے اور آج یا کل آنی ہے؟ اور آج موت نے یہ بتا دیا ہے ہندوستان کے ماحول میں بھی کہ بوڑھا ہونا ضروری نہیں موت کے لیے، وہ تو بچوں کو بھی لے جاتی ہے، جوانوں کو بھی لے جاتی ہے، بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے میری، مرنے کی عمر تھوڑی نہ ہے۔ میرے عزیز، مرنے کی کوئی عمر ہی نہیں ہوتی۔ اب ہمارے پاس وقت کی کمی بہت ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، توجہ چاہتا ہوں، فرماتے ہیں جو امپاسبل ہے، جو ناممکن ہے، وہ ایک چیز ہے، میں بتاتا ہوں، آپ گیس کریں۔ دنیا میں ایک چیز ایسی امپاسبل ہے جس کو سب مانیں گے، مسلمان ہی کیا، ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، سب مانیں گے، وہ امپاسبل، سب اس کو کہیں گے۔ کون سا امپاسبل؟ موت سے بچنا۔ کوئی کہے گا پاسبل ہے؟ موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ آج بچے گا، کل بچے گا، پرسوں، کوئی تو ایک لیمٹ آئے گی اس کی، جب تو مرے گا، موت آنا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ایک امپاسبل چیز ہے، موت سے بچنا ممکن نہیں، محال ہے، محال ہے نا۔ اب دوسری چیز میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے آپ یہ مجھے بتائیں، جہنم سے بچنا، دوزخ سے بچنا ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ ناممکن تو نہیں۔ جہنم سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اگر برے کام نہیں کرو گے تو جہنم میں تھوڑی نہ جانا ہے۔ تو یہاں کچھ پریکاشن سے، کچھ احتیاط سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو ہماری یہاں پر الٹ پھیر کیسے ہے زندگی میں، جو امپاسبل ہے موت سے بچنا، اس کے لیے ہم دوڑ بھاگ بہت کرتے ہیں، کوشش بہت کرتے ہیں کہ کسی طرح بچ جائے، یہ دوائیاں کرانا، ساری چیزیں تو اسی لیے تو ہے نا، موت سے بچنے کے لیے۔ موت سے بچنا ناممکن ہے، پھر بھی بچنے کی انسان بہت کوشش کرتا ہے، جبکہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، پاسبل ہے، اس سے بچنے کی ایک کوشش بھی کیوں نہیں کرتا؟ وہاں پر کوشش ہونی چاہیے۔ اب میں اگر آپ کو سنا دوں چند آیتیں، اس کے بعد سوائے دعا کے ہمارے پاس کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے۔
قرآن کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مفہوم آیتوں کا رکھتا ہوں جلدی جلدی میں، کہ جہنم کا ایک خاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہے کیا یہ چیز جہنم۔ پہلے قرآن کی آیتیں اگر آپ سن لیں کہ قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے، بہت ساری جگہ آپ آیتیں بھی پڑھتے ہیں، سورتیں جو آپ کو یاد ہوں گی ان سورتوں میں بھی کئی جگہ جہنم کا ذکر آیا ہے۔ ویل لکل ہمزہ، یہ جو سورہ ہے اس میں پورا جہنم کا تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں جہنم کی آگ کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اس میں سورہ یونس کی ایک آیت جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما۔ دیکھتے ہی جہنم کو، جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا تو چہرے جو ہے بالکل کالے پڑ جائیں گے، سیاہ پڑ جائیں گے۔ اچھا، جہنم کوئی ایک کنویں کا نام نہیں ہے۔ جہنم کتنی بڑی ہے یہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو اندازہ کریں، جہنم میں جس کو ڈالا جا رہا ہے نا، جو جہنمی، اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جو چوڑائی ہے وہ ایک تیز گھوڑا 40 دن دوڑے تب طے ہوگی۔ جہنمی، ایک جہنمی، جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس انسان کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں اس کو اتنی بڑی شکل بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک جہنمی جب اتنا بڑا اس میں گر رہا ہے تو جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو جہنم میں گر رہے ہوں گے تو پھر جہنم کتنی بڑی ہوگی، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے طبقات ہیں، وادیاں ہیں، عذابات ہیں، کیسے کیسے عذابات ہیں، ان کے ذکر بھی قرآن پاک کے حوالے سے آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ جو ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، سنیں، جہنم کے ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان، صرف ایک سائیڈ کی بات کر رہا ہوں، پورے جہنم کی نہیں، ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت لگے گی۔ اگر طے کرنا چاہے کوئی تیز رفتار سواری تو وہ 40 سال کی مسافت صرف اس کا ایک کارنر ہے جہنم۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ملا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک اچانک دھماکے دار آواز آئی۔ صحابہ نے پوچھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے منہ سے گرایا گیا تھا، وہ اب جا کر کے اس کے نیچے لگا ہے، تہ میں جا کر پہنچا ہے۔ تو اگر اس کی گہرائی اتنی ہے، 70 سال لگ جاتے ہیں ایک پتھر کو گرتے گرتے، تو وہ کس قدر بڑی ہوگی جہنم۔ جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، اس کو زنجیریں پہنا کر کے، کڑیاں ڈال کر کے فرشتے لا رہے ہوں۔ کتنے فرشتے لا رہے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ صرف جہنم کو لانے والے جو فرشتے ہیں وہ سب سے بڑے طاقتور فرشتے، جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں جب لایا جا رہا ہے، توجہ چاہے، جب وہ فرشتے لا رہے ہوں گے تو کل تعداد جو بتائی گئی ہے بعض روایت میں 490 کروڑ فرشتے صرف اس کو تھامے ہوں گے، جس میں سے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے، اللہ اکبر، کہ وہ دنیا کے سارے پہاڑوں کو اٹھا سکتا ہے۔ 490 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ اب اور دیکھیں آپ، میں بتاتا ہوں، اس کو جو زنجیریں پہنائی گئی ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، ہر زنجیر کو، اس طرح کی 70,000 زنجیریں اسے لگی ہیں، فرشتے اسے کھینچ کر کے لا رہے ہیں۔ اور جب میدان محشر میں وہ جہنم کو لایا جائے گا، آگ اگلتی ہوئی جب وہ آ رہی ہوگی، اب یہ بات پڑھتے ہی دل دہل جاتا ہے میرا، کہ جیسے مجرمین کو دیکھے گی جہنم، جن کے لیے دوزخ لکھ دیا گیا یا ان کو دوزخ میں جانے کا آرڈر ہو گیا، تو جیسے ہی وہ مجرمین کو میدان قیامت میں جہنم دیکھے گی، یہ 490 کروڑ فرشتوں کے بھی ہاتھ چھوڑا کر کے بھاگنے لگی، ان سے بھی وہ ہاتھ چھوڑا کر کے ان مجرمین کی طرف بھاگے گی،
اسے روکا جائے گا، زنجیریں کھینچ لی جائیں گی. کس کی طرف جائے گی؟ مجرمین کی طرف نگلنے کے لیے، کہ مجھے بھوک زیادہ ہے اور یہ مجرمین مجھے دیے جائیں. تو میدان قیامت میں آگ اگلتے ہوئے جہنم مجرمین کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے، یہ سوچ کر کے ہی دل دہل جاتا ہے. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. وہاں کافروں کو، مشرکوں کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں. کس طرح سے ڈالا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. جب ڈالا جاتا ہے تو ایسی تنگ و تاریک جگہ سے ڈالا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ داخل کیے جانے کی جگہ تاریک ہوگی. تاریک کا مطلب ایک تو اندھیری اور ایک تنگ. جیسے تلوار کی انی کو کسی جگہ پھنسایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جہنمی کو اس طرح سے گھساتے ہوئے ڈھکیلا جائے گا وہ چھوٹی سی جگہ سے جہنم میں جب اسے گرایا جائے گا. اور کافروں کو ایک تنگ اور تاریک جگہ پر ایسے ڈالا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو چپک رہے ہوں گے جہنم کے اندر، اور بھرا جا رہا ہوگا انہی جہنم کے جہنمیوں سے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جہنم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، سیراب ہو گئی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ تقول حل من مزید، تو جہنم پھر یہ کہے گی کہ اے مولا اور کچھ زیادہ ہو تو دے دے، اور کچھ مجرمین ہو تو دے دے. وہاں پر مجرمین چھاٹے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں گرائے جا رہے ہوں گے. میرے عزیزو، جہنم کا تذکرہ یہ عام بات نہیں ہے. اور یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے وہاں پر دوزخ میں، روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، اتنا رو رہے ہوں گے وہاں پر. اور جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو وہ پھنکارے ماریں گے، اس طرح شور ہوگا دوزخ میں، اتنا شور ہوگا کہ ایک دوسرے کی آواز کسی کو نہیں سنائی دے رہی ہوگی. وہ ہر کوئی، کیوں نہیں شور ہوگا؟ کہ جو وہاں پر ان کو زندگی دی جا رہی کیسی ہے جانتے ہیں؟ آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا. اللہ اکبر. آگ کی زنجیریں ان کو پہنائی جا چکی ہوں گی، ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی. اور وہاں کا ایک سانپ اونٹ کے برابر اور بچھو خچر اور گھوڑے کے برابر کے، اگر وہ ڈنک مارے تو روایت میں ملتا ہے کہ 40 سال تک اس کا درد محسوس کرے گا وہ. اور جو اس کی چمڑی ہے جہنمی کی، وہ چھوٹی موٹی نہیں ہے، 42 ہاتھ کے برابر کی موٹی چمڑی ہوگی. ایک جہنمی کے جسم پر جو چمڑی ہوگی اس کو جلایا جا رہا ہوگا، اتنا بڑا اس کو بنا کر کے عذاب چکھایا جائے گا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو اب عذاب جو تم کفر کرتے تھے دنیا میں، بہت کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، آج چکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب جہنمیوں کو لا رہے ہوں گے، کس طرح سے کہا گیا؟ منہ کے بل لائے رہیں گے. بعض کو ان کا منہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں پھنسا کر کے اور وہاں سے ان کی گردن پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لا رہے ہوں گے، اور بعض کو ان کے پیٹ کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے باہر نکالی جائیں گی اور اس طرح سے انہیں کھینچ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا. آپ یہ مت سمجھنا کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے. لیکن مسلمان بھی اگر گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اسے دوزخ میں جانا ہوگا، دوزخ میں جانا ہوگا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب تمہاری چمڑی پک جائے گی آگ کی گرمی کی وجہ سے، ہم وہ چمڑی بدل دیں گے، پھر نئی چمڑی لگائیں گے. بدلناہم جلودا غیرہا، یہ 42 ہاتھ موٹی چمڑی جب جل جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ بدل کر کے دوبارہ لگائی جائے گی. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کتنے ٹائم پہ بدلی جائے گی؟ توجہ چاہتا ہوں، روزانہ نئی چمڑی بدلی جائے گی؟
روزانہ یا مہینے میں؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں نہیں، 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی، 1 گھنٹے میں 70 بار وہ چمڑی بدلی جائے گی جہنمی۔ اب وہ جو چیخ و پکار کر رہے ہوں گے تو بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے۔ جہنم کا کھانا اور پانی بھی تو سن لو، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، شجرۃ الزقوم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوہڑ کا ایک درخت، بہت ہی کانٹے دار پھل، ایک جہنم کا ایک درخت ہے، اس کا پھل دیا جائے گا۔ کہا گیا اس پھل کا ایک دانہ اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو سارے جانور اور انسان مر جائیں اس کی کڑواہٹ سے۔ وہ ایک پھل کا، اس کی کڑواہٹ، اور وہ جو پھل دیا جائے گا جہنمی کو کھانے کے لیے، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ کھائے گا، لیکن جیسے ہی وہ پھل کھائے گا اس کے کانٹے اس کے حلق میں اٹک جائیں گے اور باہر نکل چکے ہوں گے، نہیں اندر جائیں گے۔ وہ کہے گا کہ مجھے پانی پلایا جائے، پانی بھی مائے حمیم، شرب الہیم، سورہ واقعہ پڑھو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا نزلہم یوم الدین، آج تمہاری مہمان نوازی اسی پانی سے کی جائے گی۔ وہ کون سا پانی؟ اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہے، فرمایا گیا مجرمین کے سڑے ہوئے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، خون نکلے گا، اس کو پکایا جائے گا، کھولایا جائے گا، اور وہ پانی اس قدر تیز گرم ہوگا کہ جب جہنمی کو دیا جائے گا پیالے میں تو وہ اس کی تیز گرماہٹ سے اس کا جبڑا زمین پر گر چکا ہوگا، نیچے کا ہونٹ لٹک رہا ہوگا۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پینا ہے اور اپنے تھوڑ دار درخت کے پھل کو اندر داخل کرنا ہے، تو اسی گرم پانی کو جب اندر ڈالے گا تو اس کی انتڑیاں گل چکی ہوں گی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے ارے اتنا سخت عذاب، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، درخت ایسے، پھل ایسے، بچھو ایسے، سانپ ایسے، تو پھر مرتا کیوں نہیں؟ قرآن میں اللہ نے وہ بھی فرمایا، سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے، اللہ فرماتے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ یہ دوزخ نہ کسی کو زندہ رکھے گی نہ کسی کو موت دے گی، موت بھی نہیں آنی، مر بھی نہیں سکتے۔ مجرمین وہاں یہی تمنا کریں گے جو دنیا میں موت آنے سے جو ہم ڈرتے تھے، لیکن آج ہم کو چاہیے موت تو دے دی جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اب موت کسی کو نہیں آنی ہے، دنیا میں ایک بار آ چکی، آ گئی، نہ جنتیوں کو موت آنی ہے نہ دوزخیوں کو موت آنی ہے۔ یہ ہے دوزخ۔ اس کی چند ہی باتیں میں نے پڑھا میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک ہے مسند احمد کی، یہ بھی حدیث سن لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں پہنچ جائے گا۔ اگر اوپر سے پانی گرایا جائے تو سر میں سے سوراخ کرتے ہوئے پیٹ میں گر جائے گا، اور پیٹ میں جو کچھ ہو اسے کاٹ ڈالے گا، اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آ گرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جہنمیوں کو ایک اور عذاب ہے، پہاڑ چڑھنے کا عذاب۔ صعود ایک پہاڑ ہے، کہا جائے گا کہ اس پہاڑ کو طے کرو، چڑھو۔ وہ پہاڑ چڑھنے میں انہیں 40 سال لگ جائیں گے، پھر انہیں اتارا جائے گا اور پھر کہا جائے گا پھر پہاڑ چڑھو۔ تو کچھ لوگوں کو یہ پہاڑ چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا، یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، 70 سال لگ جائیں گے پہاڑ چڑھنے میں۔ جہنمیوں کو مارنے کے لیے جو لوہے کے گرز وہاں پر ہیں اتنے وزنی ہیں کہ سارے انسان اور جنات ملا کر کے بھی اسے اٹھا نہیں سکیں گے، لیکن وہ فرشتے جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں وہ سخت ہیبت ناک شکل میں جہنم میں موجود ہوں گے، جو عذاب دے رہے ہوں گے، اور بے رحم، بالکل کسی پر رحم نہیں کھائیں گے۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے 4 لاکھ فرشتے موجود ہوں گے، جن کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور سیاہ، اس قدر وہ جسیم کے دونوں کندھوں کے درمیان پرندے کی 2 ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، اتنے بڑے بڑے فرشتے وہاں پر موجود ہوں گے۔ یہ چند تذکرے میں نے احادیث سے کیے، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا،
کافروں کے لیے جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کرے گی۔ جہنم میں کافروں کا بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جہنم میں کافر شور مچائیں گے۔ یہ سب قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم میں نے بتایا۔ اب سنو، جہنم میں جانے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک کفر کر کے جا رہے ہیں، کفر یا شرک کر کے جا رہے ہیں، یعنی خدا کا دنیا میں انکار کیا تھا، یا تو پھر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کیا تھا جس کی وجہ سے کافر ہو کر کے مرا۔ یہ جو جانے والوں کی کیٹیگری ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے دوزخ میں۔ 100 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، نہیں پتا، نان اینڈنگ۔ اس کے بعد انہیں وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ دوسری جماعت وہ ہے جو مومن تو تھے، مسلمان تو تھے، لیکن گناہوں میں ملوث تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ملوث تھے، نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، زکوٰۃ دیے ہوئے نہیں ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، لوگوں کو خیرات نہیں کرتے تھے۔ سورہ مدثر کی آیت ہے، بہت سارے جو مسلمان جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا گیا عن المجرمین ما سلککم فی سقر یتساءلون عن المجرمین، آپس میں مجرمین پوچھتے ہیں تو کیوں آیا دوزخ میں؟ تو اکثر کا جواب کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین۔ اکثر مسلمان جو دوزخ میں ہوں گے کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جن کی نمازیں باقی رہ گئی، یاد رکھ لینا دوزخ تمہارے انتظار میں ہے۔ روایات میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہے۔ جو نماز ترک کر کے بیٹھا ہوا ہے، تم نے تھوڑی سی بستر کی نیند کے لیے یہ عشاء کی اتنی میٹھی نماز کو ترک کر دیا، اپنے رب کے حضور جھکنا تمہارے لیے بوجھل ہو گیا۔ تم ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہ گئے، اپنے رب کے حضور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے لیے سر نہیں جھکا سکے۔ سر میں کیا ہو گیا تھا؟ بیماری آ گئی تھی، ہتھوڑا پڑ گیا تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہیں اور نمازوں سے غافل ہیں۔ ہر ایک کے کھاتے میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھو تو تمہاری نمازیں باقی ہیں میرے عزیزوں، اور تم اللہ کے حضور جانے والے ہو۔ آخرت کا سفر بہت قریب ہے تمہارا، اور اس سفر پر جانے والا مردہ کبھی واپس نہیں آتا، اور نہ ہی تم سے کہنے کے لیے کوئی آئے گا کیا تم نے اور ہم نے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو نہیں دفن کیا ہے؟ ہمارے بڑوں کو اپنے کندھوں سے اٹھا کر لے جا چکے، ہم قبروں میں دبا کر کے آ گئے اور ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر کے آئے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قبر میں ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، کبھی آج آ کر کے انہوں نے بتایا ہم کو؟ اسی سے سمجھ لو کہ جس دن تم بھی جاؤ گے، تم بھی بتانے کے لیے اپنے بیٹوں کے پاس کبھی نہیں آنے والے۔ تم پر کیا گزرے گی وہاں پر تم کسی سے کہہ نہیں سکو گے۔ جو کچھ ہے اپنا حساب صاف کر لو میرے عزیزو، ورنہ جہنم کا عذاب انتظار میں ہے۔ اب سوچو، اب یہ ایک روایت میں بتاتا ہوں، جب کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا، اللہ کفر سے محفوظ رکھے۔ یہ اتنی بڑی نعمت تمہارے پاس ہے ایمان کی، ڈرتے رہو، اے اللہ آج تو نے مجھے ہدایت دی ہے، میری موت تک اس پر مجھے قائم رکھ۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ کر دے۔ اگر وہ ایمان پر موت ہوئی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، بخشش کی امید ہے، قیامت کے دن سفارش سے بخشے جا سکتے ہیں۔ لیکن کفر پر موت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی شفاعت نہیں کرے گا، نہ سفارش کرے گا۔ گنہگاروں کے لیے سفارش ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اب جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، دوزخ کے جو داروغہ ہیں فرشتے، ان کا نام مالک ہے، حضرت مالک علیہ السلام۔ یہ فرشتے دوزخ کے داروغہ ہیں، دروازے پر ہوں گے، اور بہت سخت ترین ہیبت ناک شکل کے ساتھ جب لوگوں کو اندر ڈالا جائے گا، وہ چیخ و پکار کریں گے بہت، یہاں تک کہ پکارتے پکارتے ان کے 1000 سال ہو چکے ہوں گے۔ کس کو پکاریں گے؟ حضرت مالک کو۔ کہتے ہیں کہ ہمارے رب سے ہماری بات کرا دو۔ 1000 سال کے بعد حضرت مالک پوچھتے ہیں کیا تم کیا کہنا چاہتے ہو جہنمی ہو؟ یہاں عذاب میں گرفتار یہ جہنمی 1000 سال تک پکارتے رہے، تب ان کا جواب دیتے ہیں تو سارے جہنمی کہتے ہیں بس ہمارے رب سے ہماری بات کرا دو۔
ایک بار اللہ سے ہماری بات کرا دو. فرشتہ تو کوئی رحم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. فرشتے کچھ نہیں ہیں، جتنا ان کو آرڈر دیا گیا ہے اتنا پورا کر کے رہیں گے. وہ اپنی جانب سے نہ کسی کو معاف کریں گے نہ کسی کو ہلکا کریں گے. تو حضرت مالک فرماتے ہیں اللہ رب العزت جلال میں ہے اور قہر میں ہے، میری بات کرنے کی جرات نہیں ہے. پھر 1000 سال تک وہ پکارتے رہیں گے. دوسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک پھر پوچھتے ہیں کیا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ اپنے رب سے ہماری بات کرا دو، اللہ سے بات کرا دو. حضرت مالک کہتے ہیں میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا لیکن میری جرات نہیں ہے ابھی. پھر 1000 سال گزر گئے. 3000 سال کے بعد حضرت مالک رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں اے مولا، جن کو تو نے جہنم میں ٹھونس دیا ہے، داخل کر دیا ہے، وہ سب پچھلے 3000 سال سے چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، دوزخ کے سخت ترین عذابات میں گرفتار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت مالک فرماتے ہیں اے مولا وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے وہ کلام کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلال میں اعلان فرمایا اے مالک ان سے کہہ دو آج کے بعد نہ رب تعالیٰ ان کا خدا نہ ان کی طرف دیکھنا چاہتا ہے نہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے. فی ناری جہنم و فیہا خالدون، دوزخ کے عذاب میں وہ جا چکے اور ہمیشہ کے لیے رہنے والے. اب بات چیت کا وقت نہیں. یہ کفار و مشرکین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جیسے ہی ان کو اعلان ہو جائے گا وہ اتنا چیخ ماریں گے کہ جہنم ہل رہی ہوگی. میرے عزیزو انہی کے چیخ و پکار اور عذابات کے درمیان کچھ گنہگار بھی ہوں گے. اسی لیے آپ دیکھیں پورے رمضان المبارک کی تراویح جب پڑھتے ہیں تو آپ کو شاید ہو سکتا ہے جہاں پر بھی پڑھتے ہوں، اکثر تو میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں تو رواج یہی ہے، ہر 4 رکعت پر ہم دعا یہی کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ کیا چیز ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. آج ہر مومن کو چاہیے کہ یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. تم سو کر کے نہ گزارو بلکہ اسے پکارو. ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا وعدہ ہے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ بے حساب بندوں کی بخشش کرتا ہے. جہنم سے آزادی کا انہیں پروانہ دیتا ہے، جا فلاں کا بیٹا آزاد ہے، فلاں کا بیٹا آزاد ہے. کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا نام آج کی رات پکارا جا رہا ہو کہ فلاں آزاد ہو گیا. لیکن اس کے لیے میرے عزیزو دل سے پکارنا ضروری ہے، جہنم کا خوف بھی دل میں رہے اور رب تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی لگی رہے. اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے، آپ فرماتے تھے اے اللہ، ایک تابعی ہیں، تابعی صحابہ کو جنہوں نے دیکھا وہ تابعی بڑے نیک، ان کی بہت ساری عبادتیں، لیکن کیسے کہتے ہیں دیکھو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں اے اللہ میرے اعمال کے حساب سے میں تیری جنت الفردوس کا لائق تو نہیں ہوں، میں تیری جنت میں جانے کا اہل تو ہوں نہیں، لیکن اے مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں. میں ایسا کمزور کہ دنیا کے مچھر کے کاٹنے پر بھی لگ جاتا ہوں، تیرے دوزخ کے ہولناک عذابات کا سامنا کیسے کر پاؤں گا؟ اب بچتا کیا ہے؟ میں میرے عمل کے مطابق جنت میں جا نہیں سکتا اور تیرے عذاب دوزخ کو برداشت کر نہیں سکتا. مولا بس بات رہ جاتی ہے تیرے فضل کی، بات رہ جاتی ہے تیرے رحم کی. اگر تو فضل اور رحم فرما دے تو مجھ جیسا بندہ بھی تیری جنت کا مزہ لے سکتا. اے مسلمانوں آج کی رات اور جو یہ آخری عشرہ آئے اس میں سونے کے لیے نہیں ہے. ہاں جس قدر تم اپنے جسم کو راحت دے سکتے ہو سو، لیکن ڈر کر کے بستر چھوڑ کر کے اٹھ جاؤ کسی بھی وقت، دکھاوے کے لیے نہیں. لوگ بھیڑ جمع کر کے سوچتے ہیں کہ ہم عبادتوں کے لیے چلے آئیں، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہونا چاہیے آپ کے ساتھ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا تجھے تیرے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ 3 قسم کے ہیں، اس میں سے میں ایک ذکر کرتا ہوں. فرماتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب دنیا سو رہی ہو تو میرا بندہ بستر چھوڑ کے میرے لیے کھڑا ہو گیا،
اللہ فرماتا میں اس کی طرف بہت جلدی متوجہ ہوتا ہوں کہ اپنی راحت اور اپنا سکون چھوڑ کر کے بستر چھوڑ کر کے کھڑا ہو گیا. کون سی چیز اس کو رات میں کھڑا کر رہی ہے؟ صرف اسے اس کے رب کی محبت کھڑا کر رہی ہے اور اس کے عذاب کا ڈر اسے کھڑا کر رہا ہے. میں نے جو آیت کی تلاوت کی تھی شروع میں اس کا مفہوم یہی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس سے بچائیں؟ نارن وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم سے بچا لو اپنے آپ کو. اللہ فرما رہا ہے اس جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو جس کا ایندھن میں نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عزیز ہو ہم بھی اس دوزخ کا ایندھن بن جائیں. جب آگ ٹھنڈی پڑنے لگے تو انسانوں کو اس میں جھلسا دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب پتھر روتے ہیں تو پھر ہمارے دل کیسے سخت ہیں کہ ہم اس ڈر سے کیوں نہیں روتے، اللہ کے عذاب سے. آپ مجھے بتا دیں کسی کے پاس آج گارنٹی لیٹر ہے آپ کے پاس کہ تو دوزخ میں نہیں جا سکتا؟ مجھے بتا دو کسی کے پاس یہ گارنٹی لیٹر موجود ہے کہ تو دوزخ میں نہیں جا سکتا؟ میرے عزیزو ہمارے کسی کے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں. ہمارے پاس تو کیا ہے؟ صحابہ اکرام کو جب حضور نے فرما دیا تھا کہ تم جنتی ہو، اس کے باوجود حضرت عمر اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے کالا حلقہ بن گیا تھا، کالا حلقہ بن گیا تھا. صحابہ، تابعین، اولیاء. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، اب رمضان کے بعد عید کے لیے ہم سب زور شور سے تیاریوں میں رہتے ہیں، گھر میں بیٹھے رو رہے تھے. جن کے پورے قرآن پاک کی تلاوت اور روزوں کے ساتھ رمضان گزرا، عید کے لیے لوگ نئے کپڑوں کے ساتھ جب تھے آپ رو رہے تھے. لوگ آئے آپ کو بلانے کے لیے، چلیں آج عید کا دن ہے. آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے روزے میرے منہ پہ مار دیے گئے ہوں گے، میری تلاوتیں پھینک دی گئی ہوں گی، تو میری کون سی عید ہے؟ کیا پتا کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ وہ اولیاء کاملین تھے جو ڈر سے تھر تھر کانپتے بھی تھے لیکن اللہ کی ذات سے ایک امید بھی لگائے رہتے تھے. آج میرے عزیزو یہ آخری عشرہ گناہوں سے توبہ کا بھی ہے، جہنم سے آزادی کا ہے. اور جب میرے آقا نے فرما دیا کہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے تو کیوں نہ ہم آزادی لیں. اور ایک اور بڑی بات میں بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. حضور نے فرمایا وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کو پایا اور اس کا احترام نہیں کر سکا. حضور نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دی. رمضان تو اسے ملا لیکن اس کا احترام نہیں کر سکا، اس کا حق ادا نہیں کر سکا، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہلاکت و بربادی سے ہمیں محفوظ فرمائے. میں اخیر میں صرف اتنی دعا کروں گا، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار. اے اللہ ہم تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اور تیری دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. اے کریم خدا ارحم الراحمین دوزخ کے دروازوں سے ہم کو دوری عطا کر دے. مولا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی ہے. اے کریم خدا تو اگر فضل فرمائے، تو اگر رحم فرمائے، کریم تیرے کرم کے صدقے ہم جیسے نکمے بھی جہنم سے آزاد ہو سکتے. مولا اگر ہم جیسوں کو تو نے معاف کر دیا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. اے رب ذوالجلال یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، یہ جہنم سے آزاد ہونے والوں کے لیے، اور تو بے پناہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے. کاش مولا ہم جیسوں کا بھی نام ان آزاد ہونے والوں میں شامل کر لے. مولا تیرا فضل و کرم و احسان ہے. اس رمضان کے آخری عشرے میں مولا ہم تجھ سے صرف اور صرف یہی سوال کرتے ہیں کہ مولا ہم کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے. اے رب ذوالجلال احسن الخالقین ہمارا یہ کمزور جسم عذابات کو سہنے کے قابل نہیں. ہم نے گناہ اپنے عیش بھر کیے ہیں مولا، تیری نافرمانیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن تو رحیم ہے مولا، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو مولا بے سبب معاف فرماتا ہے. اے کریم خدا ہم سب کے حساب میں آسانیاں عطا فرما. ارحم الراحمین ہم سب کے لیے تو جنت کے دروازے کشادہ فرما.
اے اللہ جب ہماری موت قریب آئے تو ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، مولا ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک